اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج 8 رمضان المبارک ہے اور ایک مرتبہ پھر پروگرام ماہ رمضان
ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ محمد عدنان غفور ہاشمی، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 8 رمضان المبارک ہے، اور یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سر بسجود ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن جو لطف، جو کیفیت، جو سرور اور جو انسان کی جو منشا ہوتی ہے اور جو انسان کی طلب ہوتی ہے، اس کو جو طلب حاصل ہوتی ہے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ دعا ہی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا خود ہی ایک عبادت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء خل عبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، جب آپ کے امتی سآلہ کا آپ سے پوچھیں انی میرے بارے میں، تو آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ فإنی قریب، وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اس کے قریب ہونے کی کوئی لمٹ نہیں۔ وہ تو وہ رب ہے کہ جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اجیب دعوت الداعی، کہ وہ قبول کرتا ہے پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، کہ جب اس کو پکارا جاتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس وہ قبول کرتا ہے میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لاؤ۔ دوبارہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، صدق اللہ مولانا العظیم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقالوا ادعوا ربکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج 8 رمضان المبارک ہے، اور ایک مرتبہ پھر پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ محمد عدنان غفور ہاشمی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہماری مراد پوری ہوتی ہے، جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پکار سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ محمد عدنان غفور ہاشمی۔ الحمدللہ آج 8 رمضان المبارک ہے، جبکہ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ان سب کا مقام اپنی جگہ پہ، ان سب کی جزا اپنی جگہ، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جس ٹائم بھی دعا کرنا چاہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیدا کر کے اپنی طلب اور پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اس سے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، جب اس کو پکارتا ہے، تو وہ رب ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ لوگوں میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اس رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری اس پکار کو سنتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، کہ بس بے شک میں قریب ہوں، اور میں کتنا قریب ہوں، کتنا نزدیک ہوں ان کے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب آپ سوال کریں گے تو حضور یہ فرمائیں گے کہ فَإِنِّي قریب، کہ بے شک رب قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے کہ اذا دعان، کہ جب تم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے پکارنے والے کی پکار کو، کہ جب وہ پکارتا ہے اپنے رب کو۔ تو یہاں پر یہ دعا کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکارنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ دعا کا اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو اپنا ایک معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جن سے ہماری پکار صحیح ہوتی ہے، اور وہ کیسی پکار ہے کہ اس سے مراد یہ ہے معنوی طور پہ کہ عبادت کرنا یا ملنا، ملانا یا عرض پیش کرنا، یا اس کے علاوہ اس کی بارگاہ میں یا کسی خاص بارگاہ میں جستجو کرنا، کسی خاص بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، یہ دعا کہلاتی ہے۔ لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر اپنی آرزو پیش کریں، گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کر کے جب اس مالک حقیقی اور خالق حقیقی کی بارگاہ میں بندہ جھک جاتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے گناہوں کو رکھ کر پیش کرتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگ کر اس سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو وہ رب اتنا قریب ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے اس بندے کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ لغوی اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہیں کہ بلانا بھی ہے، پکارنا بھی ہے، عبادت کرنا بھی ہے، مدد طلب کرنا بھی ہے، سوال کرنا بھی ہے، یہ دعا کے لغوی معنی ہیں۔ دعا کی اہمیت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں
مشکل حالات میں، وہ پریشانیوں میں دعا کرتے ہیں، جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ بعد میں جب ان کو خوشی ملتی ہے، ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ بعد میں اپنے اس رب کو بھول جاتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں نہ پھر دعا مانگتے ہیں۔ تو ان کا ذکر بھی آگے قرآن مجید فرقان حمید میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف مس کرتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ کس طریقے سے پکارتا ہے؟ لیٹے ہوئے پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے پکارتا ہے، کھڑے ہو کر پکارتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، میرا بندہ ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہر طریقے سے ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ، کہ جب اس سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے، جب ہم اس سے تکلیف کو، پریشانی کو، اس کی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرہ کَعَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ دُرٍّ مَّسَّا، کہ وہ پھر ایسے گزر جاتا ہے اور ایسے چلتا ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، کوئی اس کو مصیبت آ ہی نہیں۔ پھر كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مزین کیا گیا ہے مسرفین کے لیے کہ جو وہ کرتے تھے، جو ان کے جو اعمال تھے، اسراف کرنے والوں کے جو پچھلی امتوں میں تھے، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے اس طریقہ کار کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، وہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ اے انسان تو اس طرح نہ کر کہ جب تجھے کوئی مشکل آئے، تجھے کوئی پریشانی آئے، تجھے کوئی ٹینشن آئے، تیرے اوپر مشکل اور کڑا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، وہ تیری دعا قبول کرے۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب تیری پریشانی ختم ہو جائے پھر تو اپنے آپ کو ایسا سمجھ لے کہ مجھے تو کسی تکلیف نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ تیری بھول ہے۔ اس رب نے تیری دعا قبول کی ہے اور اس رب نے تیری دعا قبول کر کے تیری اس جو پریشانی تھی اس پریشانی کو بھی ختم کیا، تیری مصیبت کو ختم کیا ہے۔ لیکن تو اپنی اس دعا کی قبولیت کے بعد، ٹھیک ہونے کے بعد پھر بھی اپنے رب کو پکار۔ اب دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف مس کرتی ہے، کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو دعا ربہ منیباً الیہ، کہ وہ اپنے رب سے پکار کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً، اس کی بارگاہ میں وہ التجا کرتا ہے، اسی کی طرف التجا کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمۃ من، کہ جب اس کو کسی نعمت سے نواز دیا جاتا ہے تو ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ دعاؤں کو بھول جاتا ہے، پھر وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ نعمت پہلے بھی میرے پاس تھی، اب بھی میرے پاس ہے، درمیان میں کوئی تھوڑی بہت رکاوٹ آ گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے انسان تو ایسا نہ کیا کر کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف پہنچنے کے بعد تو مجھ سے دعا کرتا ہے، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، تیری جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر تو بھول جاتا ہے، تجھے کوئی نفع ملتا ہے، تجھے کوئی فائدہ ملتا ہے، جب تجھے آسانی مل جاتی ہے تو مجھے بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اس سے مراد یہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے ان آیات کریمہ کا کہ جو بھی مشکل ہو، جو پریشانی ہو، حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین حالات بھی ہوں، تب بھی اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب حالات صحیح ہوں، ٹھیک ہو، تب بھی اس کی بارگاہ میں آ کر دعا کیا کرو۔ میں آگے جا کر حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے کیا مانگو، اس کا فضل مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نعمت مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، اس کی بارگاہ میں اتنی دعا کیا کرو۔ اور یہ دعا جو ہے کہ ایک عبادت ہے، اور بہترین عبادت جو ہے یہ فراخی کا انتظار ہے، یعنی کہ صبر کے ساتھ جب تم عبادت کرو گے تو یہ دعا جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت تمہیں دنیا و آخرت میں سرخرو اور کامیاب کر دے گی۔ اب دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں صرف نہ پکارو بلکہ اس سے ہٹ کر بھی پکارو۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ، جب تم خوش ہو، جب تمہیں آسانیاں میسر ہوں، جب تمہیں کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ جب تم ان پریشانیوں، مصیبتوں سے ہٹ کر، ان سے باہر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گے تو پھر دیکھنا تمہاری یہ پکار اس ٹائم بھی کام آئے گی جب تم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوگے، جب تمہارے اوپر تنگیاں آ چکی ہوں گی، جب تمہارے اوپر جو ہے مشکل حالات ہوں گے، پھر جو تم اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرتے تھے، جب اس برے وقت میں یاد کرو گے تو اس اچھے وقت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ برا وقت بھی ختم کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اور حضور نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا۔ اب ترمذی شریف کی تیسری حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکارتے نہیں ہیں، اس کو نہیں پکارتے، تو حضور نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، اس سے سوال نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں پکارتا۔ تو یقیناً یہاں اگر عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے عقائد میں سے ہمارا فرسٹ عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ ہے کہ اس کو وحدانیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ جب وہ وحدہ لا شریک ذات ہے تو یقیناً ہمیں اسے ہی پکارنا چاہیے نا۔ جب ہم اس کو پکاریں گے، اس کو ایک مانیں گے، تو یقیناً وہ رب ایسا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور پھر وہ ایسا رب ہے کہ اجیب دعوت الداع، وہ تو دعا ہماری قبول کرتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس کو پکارنا چاہیے۔ حضرت امام قشیری کا ایک قول، انہوں نے فرمایا کہ دعا کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے حضرت سہل سے روایت کی ایک بات، اور ان کا ایک قول ہے، وہ اس کو اپنے رسالہ قشیریہ میں لکھتے بھی ہیں۔ حضرت امام قشیری فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ اے انسان تو کیا کر، تو مجھے دیکھ، اے انسان تو مجھے دیکھ، اے انسان اگر تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو پھر اس طرح کر، تو میری بات سن، اگر میری بات نہیں سن سکتا تو پھر میرا حکم مان، تو میرے حکم سے ہی کتراتا ہے، تو پھر یوں کر، تو اپنے سارے اعمال کو لے کر میرے پاس آ جا، میری بارگاہ میں آ جا، میں تیرے سارے اعمال کو دیکھوں گا، اور تو مجھ سے دعا کرے گا، میں تیری دعا قبول کر دوں گا۔ تو رب نے اتنی انسان کو چھوٹ دی ہے۔ اب بارگاہ الوہیت میں دعا کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے نا، وہ بڑی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دعا جو ہے وہ گناہوں کو ٹال دیتی ہے، انسان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گناہ جو ہے، دعا جو ہے، یہ انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دعا اگر لگ جائے تو انسان کی دنیا میں جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے یہ سنور سکتی ہے، آخرت کی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو دعا نماز پڑھتے ہیں اس سے ہمیں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بعد میں جب دعا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ الہ العالمین، ہم نے نماز پڑھی، اس میں اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ معاف فرما۔ روزہ رکھا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سے کمی بیشی ہوئی معاف فرما۔ تو یہ دعا جو ہے کہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ بعد میں اگر آپ نے اللہ کو پکار کر جب اس کی بارگاہ میں کچھ کہنا ہے تو وہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور دعا جو ہے یہ خود عبادت ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں کسی کے لیے دعا کر لیتے ہیں تو یہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر ختم نہیں ہو سکتی، جو تقدیر میں لکھا ہے نا وہ مٹ نہیں سکتا۔ ہاں مٹے گا، کیسے مٹے گا؟ الا الدعاء، مگر دعا سے۔ اور زیادہ نہیں کرتی عمر میں مگر نیکی۔
نیکی جو ہے یہ عمر کو بڑھا دیتی ہے، اور دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جو کچھ آپ کے لیے برا لکھا ہوگا یا جو آپ کے لیے آپ کے نامناسب لکھا ہوا ہوگا، جب آپ دعا کریں گے تو وہ جو آپ کے لیے برا لکھا ہے وہ اچھے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو تقدیر جو ہے وہ دعا سے ہی بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ایک پہلو ہیں، ان کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کس چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے ہر چیز مانگو، ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ تمہیں اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر وہ جوتی کا تسمہ بھی تمہیں عطا کر دے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جوتی کا تسمہ جو ہے اگر تمہیں چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر رب کی رضا نہیں ہے تو پھر تمہیں وہ جوتی کا تسمہ بھی نہیں مل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر جوتی کے تسمے میں بھی رب کی رضا نہ ہوئی تو وہ جوتی کا تسمہ بھی تم کو نہیں مل سکے گا۔ لیکن جو دعا ہے نا، ہمیں اس دعا میں کیا کرنا چاہیے؟ اب آخر میں آداب دعا ہیں کچھ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک باطنی دعا ہوتی ہے، ایک ظاہری دعا۔ باطنی دعا تو یہ ہے کہ ہم دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ ظاہری دعا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار زبان سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جب رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ ظاہری دعا کے طریقے ہیں۔ لیکن جو باطنی دعا کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لو لگاتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے کہ دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کے اس بارگاہ میں آتا ہے تو اس بارگاہ الوہیت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے بھی ہیں۔ جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، اگر ہم کسی دوست سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ تب ہی دے گا کہ جب ہم اس سے تھوڑا نرمی سے پیش آئیں، ہم تھوڑا اس کی بارگاہ میں اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں تاکہ وہ ہم پہ خوش ہو جائے، تاکہ اس کی وہ عادات کہ جو اس کو اچھی لگتی ہوں ہم وہ اپنائیں گے تو پھر یقیناً وہ ہم پہ مہربانی کرے گا، ہمیں وہ چیز دے دے گا۔ تو جو رب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ رب اتنا کریم، اور اس کریم کی بارگاہ بھی پھر کریم، اور اس کی جو ہے بارگاہ وہ بھی اتنی رحمت والی بارگاہ ہے، تو اس بارگاہ میں بھی تو ہمیں اس طریقے سے آنا چاہیے نا کہ جس طریقے سے آنے کا حق ہے۔ وہ کیسے ہے؟ دعا کے طریقے ہیں۔ آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، جب بھی دعا مانگیں قبلہ روح ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، اور قبلہ روح ہو کر جو دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کریں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، جب دعا ختم ہو جاتی تو دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر لیتے تھے۔ پھر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ پھر دعا کے اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز ادا کی، تو اس نے نماز کے بعد جب دعا کی، دعا سے پہلے بھی درود نہیں پڑھا، بعد میں بھی درود نہیں پڑھا، اور دعا سے پہلے حمد و ثنا بھی نہیں کی، درود بھی نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ آپ نے اس کو بلا کر پھر فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرو، دعا مانگنے سے پہلے درود بھی پڑھا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ان کی ایک نصیحت ہے کہ لوگوں دعا سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کرو۔
کیونکہ اگر درود نہیں پڑھو گے تو یہ دعا جو ہے، یہ دعا آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر لٹکی رہتی ہے۔ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی، جب تک قبول تب ہوگی کہ جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ان کی آل پاک پہ درود و سلام پڑھا کرو گے۔ اب یہ ہے قبولیت کے ٹائم کیا ہے؟ قبولیت کے ٹائم بھی بہت ہیں، لیکن ان میں سے جو ویسے تو آپ کسی ٹائم بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی لمحے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو مین اور جو خاص طور پہ قبولیت کا ٹائم ہے وہ سحری کا ٹائم ہے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس میں آپ سحری میں جو دعا کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ قرآن میں ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ لوگ کہ جو پچھلی راتوں میں جاگ کر استغفار کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی ایک دعا ہے نا۔ تو عام سحری کرتے ہیں تو ہم سحری کے دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جو صحیح مانگنے کا، سحری کا ٹائم اپنے رب کو منانے کا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے کا، اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ آنے کا، اس کی بارگاہ میں ہر چیز طلب کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یارو اس ٹائم آپ رو کر، گڑ گڑا کر، خشوع و خضوع پیدا کر کے آپ سحری کے ٹائم اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اور پھر جمعے کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، عرفے کا دن جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ سجدے کی حالت میں جب بھی آپ جائیں تو آپ دعا کیا کریں، کوشش کیا کریں نماز سے ہٹ کر بھی اگر آپ کو ٹائم ملے، عشاء کے بعد یا رات کے کسی بھی حصے میں آپ اگر سجدے میں بھی چلے گئے اور سجدے میں گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ دعا قبول کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دعا کا طریقہ کار یہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں تو آپ کی عبادت میں کثرت سے اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا رمضان المبارک آتے ہی، کیونکہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ میں نے پہلے بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور رمضان المبارک میں دعا بہت اہتمام سے مانگتے تھے، رنگ متغیر ہو جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، عبادات میں اضافہ ہو جاتا، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا جو ہے وہ کثرت سے کرتے تھے۔ تو بھائیو، آخر میں دعا آپ مانگیں گے، لیکن اس دعا کی قبولیت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے محبوب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو میں ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اجیبو، تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا انسان مانگے گا، اس کو قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ ادْعُوا رَبَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، وَقَالَ ادْعُوا رَبَّكُمْ، پکار تم اپنے رب کو، اسْتَجِبْ لَكُمْ، تو اپنے رب کو پکار، تمہاری جو پکار ہے وہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا، تمہاری پکار کو سنے گا، تیری دعا کو قبول کر دے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں دعا کی فضیلت، اہمیت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا مانگنے کا صحیح طریقے سے ڈھنگ اور طریقہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔